الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ قربانی کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور ان دونوں بیٹوں نے آپس میں حسد اور بغض کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قربانی مانگی، اور دونوں نے اپنا سامان، اپنا مال و متاع ایک کھلے ہوئے میدان میں لا کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس وقت کے لحاظ سے یہی قربانی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اپنا پورا مال و متاع لا کر کے ایک کھلے ہوئے میدان میں رکھ دیا، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی اور اس سامان کو خاک کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی، اور جس کا ساز و سامان، جس کا مال و متاع جل جاتا تھا، خاک ہو جاتا تھا، تو گویا کہ وہ شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس شخص کا مال ویسے کہ ویسا ہی رکھا رہ گیا تو اس کی قربانی مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور جب تک کہ اس دنیا کے اندر مسلمان موجود رہیں گے اس وقت تک یہ عمل چلتا رہے گا۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کا یہ عمل بندے کی ایجاد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رکھا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ عمل چلتا رہے گا۔